آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، جب عرب میں انسانیت تقریباً ختم ہو چکی تھی، لوگ غلاموں کو حقیر سمجھتے تھے اور معاشرے میں ناانصافی عام تھی۔ اور بتوں کی پوجا عام تھی، یہاں تک کہ کعبہ میں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت یہودیوں کو معلوم تھا کہ بہت جلد ایک نبی آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انسانیت قائم کرے گا، کیونکہ یہ کتابوں میں لکھا تھا کہ احمد نام کا ایک نبی آئے گا جو آج بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہودی اس نبی کا ایسے انتظار کرتے تھے جیسے آج ہم امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ آخر کار 570 عیسوی میں نبی پاک دن کی ولادت ہوئی۔ دادا اور اسی دن کعبہ میں رکھے سارے بت خود سے ٹوٹنے لگے، اور پارسیوں کے مندر کی وہ آگ جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی اچانک بجھ گئی، اور یہ سب کفر کے زوال کا اعلان تھا۔ اور لوگ نبی پاک احضر کی بہت عزت کرتے تھے۔ نبی پاک بطوارق اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے مشہور تھے۔ پھر نبی پاک انک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت سنبھالنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی پاک اتھگت کی امانت داری سے بہت متاثر ہوئیں، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزارنے لگے، لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں پہنچے، آپ کا اس دنیا سے دل اٹھنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور آپ اکثر شہر سے دور غار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے امام علی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے، وہ سب آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو مارنے کی دھمکی تک دینے لگے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے، وہ سب آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو مارنے کی دھمکی تک دینے لگے۔ عرب کے لوگ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نہیں بلکہ جو بھی اسلام لاتا اسے مارتے پیٹتے اور ظلم کرتے تھے، جیسا کہ ابو سفیان اور ابو جہل۔ یہاں تک کہ ایک بار تو مکہ کے سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے آپ کے گھر تک آ گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ کھڑے رہے، کیونکہ نبی علیہ السلام بچپن میں ہی یتیم ہو چکے تھے۔ اس لیے آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی حفاظت کی، لیکن پھر 619 عیسوی میں چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں وفات پا گئے۔ اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اکیلے پڑ گئے، اور مکہ کے سرداروں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور نبی علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت صرف 100 سے 200 لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ مدینہ کے لوگ یہودیوں سے کئی سالوں سے سنتے آ رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ اسی وجہ سے جیسے ہی مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک نبی آئے ہیں تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد آہستہ آہستہ مکہ کے تمام مسلمان مدینہ منتقل ہو گئے۔ پھر ایک دن ابو سفیان چند لوگوں کے ساتھ
नबी अलैहिस्सलाम के घर के करीब आया। लेकिन उन्होंने देखा कि बिस्तर पर इमाम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को लोगों की अमानतें वापस करने के लिए छोड़ा था और नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के साथ मदीना रवाना हो चुके थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना जाने से पहले 3 दिन गारे सौर में क़याम किया। कुछ वक्त बाद नबी अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ लाए, जहां अहले मदीना ने खुशी, मोहब्बत और इज्जत के साथ आपका इस्तकबाल किया। मदीना पहुंचकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले यहूदियों के साथ एक मुआहिदा किया कि अगर मदीना पर हमला हुआ तो सब मिलकर उसका दिफा करेंगे। मदीना हिजरत के 2 साल बाद इस्लाम की पहली जंग पेश आई, जिसे जंगे बदर कहा जाता है। जब मुसलमान मदीना हिजरत कर गए तो मक्का वालों ने उनका माल जब्त कर लिया, तो मुसलमानों को इजाजत दी गई कि वो मक्का के काफिलों का रास्ता रोक सकते हैं। रास्ते में अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 रास्तों में से इंतखाब का मौका दिया। मुसलमानों को यही बेहतर लग रहा था कि काफिले वाला रास्ता इख्तियार किया जाए, क्योंकि जंग का रास्ता मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल था, उनके पास वसाइल कम थे। लेकिन फिर भी मुसलमानों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप जैसा फैसले करेंगे हमें मंजूर होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के रास्ते का इंतखाब फरमाया। अबू सफियान को काफिले के खतरे का अंदाजा हो चुका था। उसने मक्का के मदद के लिए पैगाम भेजा। पैगाम मिलते ही अबू जहल एक बड़े लश्कर के साथ मक्का से निकल पड़ा। मुसलमानों ने बदर के मैदान पर अपना पड़ाव डाला, इसी वजह से इसे जंगे बदर कहा जाता है। और अबू सुफियान ने काफिले को महफूज रास्ते से मक्का पहुंचा दिया। अगले दिन अबू जहल अपनी फौज के साथ बदर के मैदान में पहुंच गया। इसी वक्त अबू जहल की फौज में से एक उतबा नामी इंसान अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और उसने मुसलमान फौज को ललकारा। तो मुसलमानों की फौज से 3 लोग सामने आए। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा, दूसरे हजरात और तीसरे मेरे मौला अली। और इन तीनों ने अतबा को खत्म कर दिया। उसके बाद मुसलमानों और काफिरों के साथ जंग शुरू हुई। लेकिन अल्लाह ने इस जंग में मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते भेजे और इन फरिश्तों ने मुसलमानों के साथ मिलकर जंग लड़ी और काफिरों की फौज को बुरी तरह से हराकर भगा दिया। और इसी जंग में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी मारा गया। और ये जंग मुसलमानों की नहीं बल्कि इस्लाम की बहुत बड़ी जीत थी। और इसी तरह अल्लाह ने इजहार के बाद काफिर अब मुसलमानों से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि मक्का के लोगों की पूरे अरब में इज्जत थी और अब सवाल उनकी इज्जत का था। उनके बेखुदे थे। तो इस बार अबू जहल की मौत के बाद अबू सफियान 3000 का लश्कर लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जंग मदीना में लड़ना चाहते थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना के यहूदियों के साथ डेल की थी कि अगर मदीना पर हमला हुआ तो हम मिलकर मुकाबला करेंगे। उससे मुसलमानों को एडवांटेज मिलता। लेकिन मेजॉरिटी सहाबा ने मदीना के बाहर रेगिस्तान में जंग लड़ने का फैसला किया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली। और 1000 मुसलमान 3000 के मुकाबले में थे। जहां ओहद पहाड़ पर मुसलमानों का अबू सफियान के लश्कर से सामना हुआ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्ट्रेटजी अपनाई। आपने 50 तीर अंदाजों को ओहद पहाड़ की बैक साइड पर खड़ा कर दिया। चाहे मुसलमानों के जिस्म को परिंदे भी खाने लगे। ये देखकर इन 50 तीरंदाजों को लगा कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं और कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें माले गनीमत ना मिले। तो और इसी मौके का फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। और इसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दांते मुबारक शहीद हो गए, जिससे ये अफवाह फैल गई। तो कई सहाबा ये सुनकर भागने लगे
یہاں تک کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر جیسے صحابی بھی جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب آگے اور پیچھے دونوں طرف ابو سفیان کا لشکر تھا اور مسلمان ان دونوں کے درمیان پھنس چکے تھے، اور اس طرح بہت سے مسلمان شہید ہونے لگے۔ تو باقی بچے مسلمان پہاڑ پر چڑھ گئے، جسے دیکھ کر ابو سفیان پیچھے ہٹ گیا۔ جب وہ واپس مڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی اور باقی کچھ صحابہ کو ان کے پیچھے بھیجا تھا۔ سب دودھ رہے ہوتے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عہد کی جنگ کے بعد ابو سفیان نے آخری کوشش کی مسلمانوں کو ختم کرنے کی، اور اس نے عرب کے کئی وہیں دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے اس بات پر انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ برسیاں میں ہم اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے خندق کھودتے ہیں جس سے وہ ہم تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو نبی بھوتنے کا فیصلے کیا، کیونکہ مدینہ باقی سبھی طرف سے پہاڑوں سے دھرا ہوا تھا، تو پھر مسلمانوں نے خندق کھودنا شروع کر دیا۔ یہ خندق کھودنا ہی مسلمانوں کے لیے ایک بہت مشکل کام تھا، کیونکہ مدینہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور اس علاقے میں خندق کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خندق کھودتے وقت ایک ایسا پتھر آیا جو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کو جا کر یہ بتایا۔ پھر نبی علیہ السلام خود آئے اور آپ نے اس پتھر پر 3 بار ہتھوڑا مارا، جس سے وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس وقت روم نے یہ سنا تو وہ کہنے لگے یہاں ہمارے اتنے بڑے حالات ہیں، اور یہ جنگ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، جو کہ اس سے پہلے جنگ ود میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا تھا، اس کے بعد اب دوبارہ پھر 10,000 کا لشکر انہیں مارنے آ رہا تھا، اور مسلمان صرف 3,000 تھے۔ جیسے ہی وہ 10,000 کا لشکر جنگ لڑنے مدینہ پہنچا تو وہ اس خندق کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لیکن ایک انسان ایسا تھا جس نے یہ خندق پار کر لی، اس کا نام تھا عمر بن عبدود۔ جیسے ہی یہ خندق پار کر کے مسلمانوں کے سامنے اس نے مسلمانوں کی پوری فوج کو چیلنج دیا کہ تم، لیکن اسے دیکھ کر 3,000 مسلمانوں میں کسی کی بھی حملہ کر سکیں سوائے ایک 27 سال کی لڑکی کے جس کا نام تھا علی۔ جیسے ہی اس نے مسلمانوں کو للکارا تو امام علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دوبارہ پھر لڑکارا، لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا سوائے امام علی کے۔ جنگ کے دونوں طرف کھڑے لشکر کے درمیان دھول اڑ رہی تھی اور ماحول میں تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ ہر طرف فوجیوں نے اپنے ہتھیار پکڑ رکھے تھے، تیاری اور خوف ان کے چہروں پر واضح تھا۔ اچانک دشمن کا گھڑ سوار لشکر تیزی سے خندق کی طرف بڑھا۔ اچانک دشمن کا گھڑ سوار لشکر تیزی سے خندق کی طرف بڑھا۔ خندق کے گرد لڑائی کا مرکز بن گیا۔ دھول اور ریت میں ہتھیار اڑ رہے تھے۔ مسلمان فوج خندق کے پیچھے مضبوط کھڑی تھی، تیار ہر ممکن حملے کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ تیسری بار جب دشمن نے للکارا تو میدان میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی، اور ایمان والا سپاہی سکون کے ساتھ آگے بڑھا۔ سامنے آتے ہی دشمن رک گیا، جیسے اسے کسی پرانے رشتے کی یاد آ گئی ہو۔ تیسری بار جب دشمن نے للکارا تو میدان میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی، اور ایمان والا سپاہی سکون کے ساتھ آگے بڑھا۔ سامنے آتے ہی دشمن رک گیا، جیسے اسے کسی پرانے رشتے کی یاد آ گئی ہو۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ ایمان والے نے کہا، میری 3 باتیں سن لو، پھر جو تم چاہو فیصلہ کر لینا۔ غصے میں دشمن لپکا، مگر ایک لمحے میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے، کسی کو یقین نہ آیا۔ پھر قدرت نے رخ بدلا، تیز آندھی نے دشمن کے حوصلے توڑ دیے۔ اندھیرے میں سازشیں ہونے لگیں، چھپ کر راستے تلاش کیے گئے۔ شہر کے اندر خوف پھیل گیا، اب صرف سپاہی نہیں بلکہ خاندان بھی خطرے میں تھے۔
اسی لمحے ایک شخص حق کو پہچان چکا تھا اور خاموشی سے مدد کے لیے آ گیا۔ ذرا سوچو، اگر تم اکیلے رہ گئے تو کیا ہوگا؟ دوسری طرف جا کر اس نے بیج بو دیا شک اور بد اعتمادی کا۔ باتیں تلخ ہو گئیں اور ان کے درمیان اعتماد ٹوٹنے لگا۔ آخرکار وہ تھک ہار کر واپس پلٹ گئے۔ جنگ ختم ہوا مگر پیغام ابھی باقی تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا، اب رخ ایک اور سمت تھا۔ انہوں نے کہا، ہمیں اپنے قانون کے مطابق فیصلہ قبول ہے۔ فیصلہ اسی کتاب سے ہوا جسے وہ خود مانتے تھے۔ اب خطرہ ٹل چکا تھا اور آگے کا راستہ کھل چکا تھا۔ نہ ہتھیار تھے اور نہ جنگ کا ارادہ، بس ایک پرامن سفر تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس نے فوراً واپس جا کر خبر دینے کا فیصلہ کیا۔ غرور بھی تھا اور دلوں میں ایک انجانا خوف بھی۔ تلخ باتیں ہوئیں مگر صبر اور ضبط قائم رہا۔ محبت اور ادب کا یہ عالم تھا کہ کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے دیا گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ ایسی وفاداری اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ شرائط سخت تھیں مگر صبر کو ترجیح دی گئی۔ دل دکھا مگر وعدہ پورا کرنا ضروری تھا۔ خاموشی سے ایک نیا راستہ اختیار کیا گیا۔ وقت کے ساتھ یہ جگہ ایک مضبوط جماعت بن گئی۔ اب نقصان ان کو ہونے لگا تھا جو ظلم پر تھے۔ آخرکار وہ خود صلح کی بات کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب نگاہیں اس مضبوط قلعے پر جا ٹکی تھیں۔ اعلان ہوا کہ جھنڈا ایک خاص شخص کو دیا جائے گا۔ دعا کی گئی اور تکلیف ختم ہو گئی۔ اب میدان میں صرف سچ اور جھوٹ آمنے سامنے تھے۔ ایک ہی لمحے میں غرور زمین پر آ گرا۔ پیغام امن کا تھا مگر انجام مختلف نکلا۔ تعداد کم تھی مگر حوصلہ بلند تھا۔ یہ طاقت صرف جسم کی نہیں بلکہ یقین کی تھی۔ پرچم ہاتھوں میں بدلتا رہا مگر گرا نہیں۔ یہ سب ایسے بیان ہو رہا تھا جیسے سب کچھ سامنے ہو رہا ہو۔ قربانیاں دی گئیں مگر ہمت قائم رہی۔ سامنے ایک بہت بڑی فوج کھڑی تھی۔ ایمان والے نے کہا، میری 3 باتیں سن لو، پھر جو تم چاہو فیصلہ کر لینا۔ غصے میں دشمن لپکا مگر ایک لمحے میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔
किसी को यकीन न आया। फिर कुदरत ने रुख बदला। तेज आंधी ने दुश्मन के हौसले तोड़ दिए। अंधेरे में साजिशें होने लगीं, छुपकर रास्ते तलाश किए गए। शहर के अंदर खौफ फैल गया। अब सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि खानदान भी खतरे में थे। उसी लम्हे एक शख्स हक को पहचान चुका था और खामोशी से मदद के लिए आ गया। जरा सोचो, अगर तुम अकेले रह गए तो क्या होगा? दूसरी तरफ जाकर इसने बीज बो दिया शक और बदएतमादी का। बातें तलख हो गईं और उनके दरमियान एहतमाद टूटने लगा। आखिरकार वो थक हार कर वापस पलट गए। जंग खत्म हुआ मगर पैगाम अभी बाकी था। फैसला हो चुका था, अब रुख एक और सिमत था। उन्होंने कहा, हमें अपने कानून के मुताबिक फैसला कबूल है। फैसला इसी किताब से हुआ जिसे वो खुद मानते थे। ज़ैद ने झंडा लिया और वो शहीद हो गए। फिर जाफर ने झंडा संभाला और वो भी शहीद हो गए। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा लिया और वो भी शहीद हो गए। तीनों लीडर्स की शहादत के बाद मुसलमानों ने खालिद बिन वलीद को अपना अगला लीडर मुंतखब किया। खालिद बिन वलीद ने दुश्मन को धोखा देने के लिए एक जबरदस्त हिकमत अमली इस्तेमाल की। मुसलमानों की अचानक रीऑर्गेनाइजेशन देखकर रोमन फौज को लगा कि ये कोई जाल है। रोमन फौज जंग छोड़कर वापस चली गई और मुसलमान बेहिफाजत मदीना पहुंच गए। जंगे मौता के बाद बनु बकर ने मुसलमानों के इत्तेहादी बनु खजारा पर हमला कर दिया। इस कत्ल के बाद सुलह हदीबिया का मुआहिदा टूट गया। एक शख्स ने मक्का वालों को खबर देने के लिए खत भेजा जिसका अल्लाह ने नबी अतगत को इल्म दे दिया। नबी अवाद ने मक्का की तरफ जाने के लिए 10,000 का लश्कर खफिया तौर पर तैयार करना शुरू किया। इमाम अली ने वो खत हासिल कर लिया। अबू सुफियान को मालूम हो चुका था कि मुसलमान मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने सिलह हदीबिया को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात कबूल ना की। नबी उतनई 10,000 के लश्कर के साथ मक्का में दाखिल हुए। अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी अतुथग ने आम माफी का ऐलान फरमाया। फतह मक्का के बाद हवाजिन और सक़ैफ कबाइल को मुसलमानों की ताकत से खौफ आने लगा। नबी पाक 12,000 का लश्कर लेकर हुनैन की तरफ रवाना हुए। कुछ मुसलमानों ने कहा, आज हमारी तादाद बहुत ज्यादा है। अल्लाह को उनका गरूर पसंद न आया और अचानक हमला हो गया। नबी अत्तगार ने फरमाया, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं। नबी असाग ने मट्टी दुश्मन की तरफ फेंकी। अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को फतह नसीब हुई। इस वक्त मदीना में खजूर की फसल तैयार थी।
یہ مسلمانوں کے لیے ایک سخت آزمائش تھی۔ رومن فوج 1,00,000 تھی جبکہ مسلمان 30,000 تھے۔ تبوک کا سفر بہت مشکل اور طویل تھا۔ کئی لوگوں نے بہانے بنا کر جنگ میں جانے سے انکار کیا۔ نبی اتخاق نے علی سے فرمایا تم مدینہ میں رہو گے۔ تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ رومن فوج مسلمانوں کو دیکھ کر بھاگ گئی۔ نبی اتخاق 40 دن تبوک میں مقیم رہے۔ چودہ منافقوں نے نبی دناک پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ نبی آگ کی زندگی کی آخری جنگ تھی اور اس کے بعد اسلام ایک مضبوط طاقت بن چکا تھا۔